اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس کا ہم نے آج 26واں سبق پڑھنا ہے۔ 26ویں سبق میں آیات والے حصے میں جو آیت ذکر کی گئی ہے اس کا عنوان یہ قائم ہوا کہ قربانی عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر امت کے واسطے ہم نے قربانی مقرر کی ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو گھریلو حلال پالتو جانور اللہ نے عطا کیے ہیں ان کو ذبح کرتے وقت ان پر لیا جائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی فرما برداری کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے بات کو ماننے والوں کے لیے۔ فائدے میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی نیاز کے طور پر جانور قربان کرنا ہر دین میں عبادت قرار دیا گیا۔ اگر یہ بات غیر اللہ کے نام پہ کی جائے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ موحد کا کام یہ ہے کہ قربانی صرف اسی خدا کے لیے کرے جس کے نام پہ قربان کرنے کا تمام شرائع میں حکم رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے قربانی کے متعلق فرمایا کہ قربانی کرنا عبادت ہے۔ رب تعالیٰ نے بندے کے ذمہ جو عبادات لاگو کی ہیں، بعض عبادتیں ایسی ہیں جو جانی ہیں، بعض عبادتیں ایسی ہیں جو مالی ہیں۔ جانی ہونے کا مطلب یہ کہ ان پہ جان خرچ ہوتی ہے، جس طرح کی نماز یہ جانی عبادت ہے، اس پہ جان خرچ ہوتی ہے، انسان کا بدن خرچ ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں۔ بعض عبادات ہیں کہ وہ مالی ہیں، ان پہ مال خرچ ہوتا ہے، جس طرح کی زکوٰۃ عبادت ہے اس پہ زکوٰۃ جب ادا کرتے ہیں تو مال خرچ ہوتا ہے۔ اور بعض ایسی ہے کہ وہ بعض اعتبار سے جانی ہے اور بعض اعتبار سے مالی بھی ہے، جس طرح قربانی، یہ قربانی جانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ جانی عبادت کیسی ہے کہ جو آدمی قربانی دیتا ہے تو وہ گویا جان کا ہی ایک قسم کا فدیہ ہے، تو اب یہ جانی عبادت بن گئی۔ چونکہ اس کو خریدنے پر مال خرچ ہوتا ہے اس لیے یہ مالی بات بھی بن گئی۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی ادیان اور قومیں بنائی، ہر قوم پر رب تعالیٰ نے یہ حکم لاگو کیا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جانوروں کو قربان کریں۔ مشرکین مکہ ان کا یہ طرز تھا کہ وہ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، اور پھر ان کو جب ذبح کرنا ہوتا تو غیر اللہ کی خوشنودگی کے لیے، بتوں کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرتے۔ رب تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ قربانی یہ عبادت ہے اور عبادت حق ہے رب تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس لیے جب بھی قربانی کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کرو۔ اس لیے جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، ہاں جی، تو رب تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ جب جانور ذبح کرتے تو بتوں کا نام لیتے تھے۔ تو قربانی رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، یہی بات یہاں فرمائی گئی ہے۔ قربانی ہوتی کس جانور کی ہے؟ قربانی اس جانور کی ہوتی ہے جس کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ بہیمۃ الانعام وہ جانور ہوتا ہے جو گھریلو ہو، حلال ہو، پالتو ہو۔ تین باتیں اس میں پائی جائے، نمبر 1 گھریلو، نمبر 2 پالتو، نمبر 3 حلال، یہ اور چھپایا، یہ 4 باتیں کہہ لیں آپ، یا آپ اکثر گھریلو، حلال، پالتو اور چھپایا، اس کی قربانی ہوگی۔ جو گھریلو نہیں ہے، گھر کے اندر جانور پالا نہیں جاتا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جو پالتو نہیں ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، اگرچہ حلال ہی کیوں نہ ہو۔ جس طرح کی ہرن ہے، ہرن یہ حلال جانور ہے لیکن گھریلو پالتو نہیں ہے، اس لیے قربانی کے دنوں میں اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ گھریلو پالتو نہیں ہے۔ اور اگر چھپایا نہیں ہے اس کی قربانی نہیں ہے،
छुपाया मसलन देखो मुर्गी है, मुर्गी छुपाया तो नहीं है ना। मुर्गी कितनी टांगे होती है? 2 होती है ना। हाँ, जब 2 होती है छुपाया नहीं है, 4 टांगों वाला नहीं है, इसलिए इसकी कुर्बानी नहीं होती। और छुपाया हो हलाल ना हो तब भी कुर्बानी नहीं होगी। जिस तरह कि घोड़ा ये छुपाया तो है, घरेलू पालतू भी है लेकिन हलाल नहीं है। गधा ये छुपाया तो है, घरेलू पालतू भी है लेकिन हलाल नहीं है, इसलिए इसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो फरमाया कि रब ताला ने हर उम्मत पर कुर्बानी लागू की थी ताकि घरेलू पालतू हलाल छुपायों पर जब जो है ज़िबा किया जाए तो अल्लाह का नाम लिया जाए। फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, रब ताला का नाम इसलिए लेना है कि रब ताला की ज़ात है ही एक, तुम्हारा इलाह है ही एक। इलाह कहते हैं उस हस्ती को जिससे सारी उम्मीदें बस्ता हों, जो दुनिया जहान की हर किस्म की ज़रूरत को पूरा करने वाली ज़ात हो। रिज़्क़ दे तो वही, औलाद दे तो वही, बीमारी से शिफा दे तो वही, सारी उम्मीदें उसी से वाबस्ता हों, उसे कहते हैं ये इलाह है। फरमाया तुम्हारा इलाह अल्लाह ही है, बुत गैरुल्लाह ये इलाह नहीं है, इसलिए इनके नाम पे जानवर ज़िबा ना करो। फलाहु अस्लिमू, अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ। जो अल्लाह के हुक्मों को मानने वाले हैं उनको खुशखबरी सुना दो कि रब ताला की ज़ात जो है ऐसे लोगों को वाकई उनकी इबादत के मुताबिक अजर ज़रूर देगी। बात समझ आ गई जी। हदीस शरीफ देखो, हदीस शरीफ में उन्वान कायम किया गया तकबीरात ईदैन, यानी ईद की जो ज़ायद तकबीरें हैं ये कितनी हैं। तो सुनन अबू दाऊद हदीस की मारूफ किताब है, उसके बाबू तकबीर फिल ईदैन में रिवायत है। हज़रत अबू मूसा अशरी सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की नमाज की हर रकत में जनाजा की तरह 4 तकबीरात कहा करते थे। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की पहली रकत में तकबीर तहरीमा समेत 4 तकबीरात और दूसरी रकत में रुकू की तकबीर समेत 4 तकबीरात कहते थे। वैसे तो ईद की नमाज है, ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, उस पर तकबीरें ज़ायद कितनी होती हैं? 6। लेकिन दोनों रकातों के अंदर 3-3 तकबीरें ज़ायद कही जाती है, तो उनके साथ एक तकबीर और मिली हुई होती है, इसलिए उसका भी साथ इतबार कर लिया कि जनाजे की तरह नबी पाक सल्लम दोनों रकातों के अंदर 4 तकबीरें कहते थे। इस जनाजे के अंदर कितनी तकबीरें होती है? 4। तो इस तरह देखिए, अब पहली रकात है ईद की, इसमें 4 तकबीरें हैं। पहले देखिए जब अल्लाह अकबर कहते हैं ये पहली तकबीर है, नमाज शुरू करते हैं, तो अब सना के बाद फिर 3 तकबीरें कहनी है। चूंकि 3 तकबीरें पहली तकबीर के साथ मिली हुई हैं, इसलिए इसको कह दे कि 4 तकबीरें हैं। इस तरह दूसरी रकात में जो ज़ायद 3 तकबीरें कहते हैं तो वो रुकू वाली तकबीर के साथ कहते हैं। दूसरी रकात में इमाम जो अल्हम्दु शरीफ और बाद वाली सूरत पढ़ने के बाद रुकू में जाने से पहले रुकू वाली तकबीर के साथ 3 तकबीरें ज़ायद कहता है। तो रुकू वाली 1 तकबीर, 3 तकबीरें ज़ायद, ये मिलकर फिर 4 हो गई। इसलिए फरमाया कि जनाजा की तरह 4 तकबीरें 2 रकातों के अंदर कहते थे। तो 2 तकबीरें तो वही है जो आम नमाज के मामूल की है, शुरू नमाज वाली और रुकू वाली, लेकिन इसके साथ 3-3 तकबीर जो है वो ज़ायद हो गई, यानी गोया कि ईद की नमाज में 6 तकबीरें ज़ायद है। अकायद में बात आई, जिन्नात से मुतल्लक, मलाइका फरिश्तों से मुतल्लक हम पढ़ चुके हैं। जिन्नात के मुतल्लक बताया कि अल्लाह ताला ने एक मखलूक को आग से पैदा फरमाया है जिनको जिन्नात कहती हैं। इनमें अच्छे भी हैं और बुरे भी, और जिन्नात भी इंसानों की तरह अहकाम शरीयत के मुकल्लफ है, यानी अहकाम शरीयत के पाबंद हैं। जिस तरह नमाज रोज़ा इंसानों पे फ़र्ज है, इस तरह नमाज रोज़ा जिन्नात में फ़र्ज है। अब मरने के बाद जो है कहते हैं इंसानों की तरह इनको भी अज़ाब व सवाब होगा। तो और जिन्नात ने फरमाया कोई नबी नहीं है। जब ये बात बताई कि इंसानों की तरह नमाज रोज़ा इनको भी ज़रूरी है, अब ज़हन में बात आई कि नमाज रोज़ा सीखेंगे किससे? क्या इनमें कोई नबी आएगा? ना ना, जिन्नात में कोई नबी नहीं आया। जितने नबी आए सब इंसानों में आए, तो जो नबी इंसानों के होते थे वही जिन्नात के होते थे। तो मुख्तलिफ पैगम्बरों के पास जिन्नात आते और दीन को सीखते थे। हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी जिन्नात मुख्तलिफ मौक़ों पर जमातों की शक्ल में आते थे, आपसे दीन सीख कर जो है आगे जाते थे और दूसरों को सिखाते थे। जिस तरह अच्छे और बुरे लोग इंसानों में होते हैं, इस तरह अच्छे और बुरे लोग जिन्नात में होते हैं। कहते हैं आप देखो, जिन्नात में सबसे मशहूर जो है वो इब्लीस लईन है, यानी सबसे मशहूर जिन ये है, यानी कौन? शैतान, जिसे हम शैतान बोलते हैं, इब्लीस है इसका नाम है। तो इब्लीस जो है ये जिन्नात में सबसे मशहूर है। ये फरिश्ता नहीं था,
بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا جو شیطان ہے ابلیس ہے یہ فرشتہ تھا، نہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ جو شیطان تھا یہ جن تھا جس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے جن تھا تو اور شرارتی تھا، اور اس کی شرارت مزید بڑھ گئی، رب تعالیٰ نے جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دی، آزمائش ہے لوگوں کے لیے۔ فرمایا یہ فرشتے اور جنات، فرشتے نور سے پیدا ہوتے ہیں، جنات آگ سے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ فرشتے اور جنات اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے مگر ہم ان کے وجود کو ایمان بالغیب کے طور پر مانتے ہیں، یعنی ہمیں نظر نہیں آتے لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ جنات موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کا ذکر فرمایا ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر جنوں کا تذکرہ آیا، احادیث کے اندر جنوں کا تذکرہ آیا۔ جب قرآن اور احادیث میں جنوں کا تذکرہ آیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی جنات موجود ہیں، ہمیں نظر نہ آئے اس بات کا ثبوت نہیں کہ جنات ہیں ہی نہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی، جنات بھی ایسی مخلوقات میں سے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہاں اگر وہ شکل بدل کے آئیں تو نظر آ بھی جاتے ہیں، کسی انسانی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، کسی اور شکل میں بھی آ جاتے ہیں، جس طرح فرشتہ یہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور کسی اور شکل میں بھی آ سکتا ہے، اپنے اصلی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ مسائل و احکام، کل مسائل میں 25ویں سبق میں ہم نے میت کو غسل دینے کا طریقہ پڑھا تھا، آج 26ویں سبق میں میت کو کفن پہنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ جب میت کو سنت کے مطابق غسل دے دیا جائے اب اس کو کفن جو ہے کیسے پہنانا ہے۔ پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ مرد کا کفن ہے کیا، چونکہ یہ کورس مردوں سے متعلق ہے اس لیے مردوں کے متعلق مسائل ہیں۔ جو کورس عورتوں سے متعلق ہے سامنے مدرسے میں ہوتا ہے، ماشاءاللہ بہت تعداد میں خواتین الحمدللہ صبح کیونکہ شرکت کرتی ہیں، تو اس میں عورتوں سے متعلق مسائل ہیں، اس میں ان کا طریقہ کفن کا کیا ہے، کیا تفصیل ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ مرد کے کفن کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مرد کے کفن کے مسنون کپڑے جو ہیں، پہلے تو کپڑے بتائیں کل کتنے، فرمایا کہ مرد کے کفن کے کل کپڑے 3 ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ 3۔ نمبر 1 پہلے اس کو بولتے ہیں ازار، دوسرا ہے لفافہ، تیسرا ہے قمیص۔ ازار کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ کپڑا ہے جو سر سے پاؤں تک لمبی چادر ہو، یعنی جتنا انسان کا جسم ہے انسان کے جسم کے بالکل برابر ہو، جو کپڑا اس کے برابر سے کہتے ہیں ازار، چادر جو ہے۔ اب دوسرا ہے لفافہ۔ لفافہ وہ بڑی چادر ہوتی ہے جو کہ یہ پہلی جو قسم ہے ازار، اس سے تقریباً 1.5 فٹ بڑی ہو، یعنی انسان کے جسم سے تھوڑی سی بڑی ہو۔ ازار تو جسم کے برابر ہوتا ہے لیکن جو لفافہ ہوتا ہے وہ جسم سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تاکہ جو ہے جان بین سے باندھنا میت کو آسان ہو جائے۔ اور تیسرا کرتا، جسے ہم قمیص ہی بول دیتے ہیں، بغیر آستین بغیر کلی کے، یعنی اس پہ جو ہے وہ نہ بازو ہوتے ہیں اور نہ وہ سلا ہوا ہوتا ہے، بس صرف درمیان سے سوراخ نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ قمیص کہتے ہیں۔ اسے قمیص یا کفنی بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ گردن سے پاؤں تک ہوتا ہے۔ قمیص کہاں تک ہوتا ہے؟ کفن سینے والے بس اوقات بڑی غلطی کرتے ہیں، قمیص جو ہے وہ جس طرح ہم قمیص پہنتے ہیں فیشن کے مطابق، اونچے قمیصوں کا رواج آ گیا تو اپنا گھٹنے سے اوپر، نچلے جو کا رواج آ گیا تو گھٹنوں سے کہیں نیچے۔ تو میت کا قمیص جو ہے رواج کے مطابق نہیں سیا جاتا، جو میت کا قمیص ہوتا ہے کفن کا حصہ تو وہ کندھے سے اپنا کندھے سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں تک ہوتا ہے۔ کہاں تک ہوتا ہے؟ پاؤں تک۔ بہت سے لوگ اپنا قمیص سیتے ہیں تو وہ جس طرح ہمارا قمیص یہ گھٹنے تک ہے اتنا سی دیتے ہیں، اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ میت کا جو قمیص ہے یہ کندھے سے لے کر پاؤں تک ہونا چاہیے۔ اب یہ 3 کپڑے ہو گئے، ازار، لفافہ اور قمیص۔ اب دیکھو اس کو پہنانا کیسے ہے میت کو، اس کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں مرد کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ 4 پائی پر پہلے لفافہ بچھا کر اس پر ازار بچھا دیں، پھر کرتا یعنی قمیص کا نچلا حصہ بچھا دیں اور اوپر کا باقی حصہ سمیٹ کر سرہانے کی طرف رکھ دیں، پھر میت کو غسل کے تختے سے آرام سے اٹھا کر اس کے جو ہے وہ بچھے ہوئے کفن پر لٹا دیں۔ سمجھ آئی کیسے بچھانا ہے؟ کفن جو ہے 4 پائی پر پہلے بچھانا ہے اور میت کو بعد میں لٹانا ہے۔ کفن کیسے بچھانا ہے؟ جو سب سے بڑی چادر ہے اس کو سب سے نیچے بچھا لینا ہے،
اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر بڑی چادر ہے اس کو پھر اس کے اوپر بچھا لینا ہے. اس کے بعد قمیض آ جائے گا. قمیض کا جو نیچے والا حصہ جو کمر کے ساتھ لگا ہے یہ جو ہے بچھا لینا ہے. اور یہ جو گلا جو ہے وہ ڈال کر آگے جو ڈالنا ہوتا ہے میت کے, اس کو اپنا سر کی طرف جو ہے وہ اکٹھا کر کے رکھ لینا ہے. اب میت کو اٹھانا ہے, اٹھا کر جو ہے اس کے اوپر رکھنا ہے. اب اٹھا کر رکھا, اس کے بعد جو ہے اللہ کا بھلا کرے جو اپنا جو قمیض ہے اس کا گلا جو ہے میت کے گل سے جو ہے وہ لگا کر جو اس کو گلے میں اتار لیں گے, اور جس طرح قمیض پہنتے اس کے بعد جو ہے اوپر والا حصہ ہے بالکل میت کے اوپر جو ہے اس طرح وہ سیدھا کر کے بچھا دیں گے. اب اس کے بعد قمیض تو سیٹ ہو گیا. جو اپنا میت کو غسل دیتے وقت ایک تہبند جو ہے وہ باندھ دیتے ہیں, تو اس تہبند کو اب جب قمیض اوپر آ گیا اس تہبند کو کھینچ لینا ہے. اب اس تہبند کی ضرورت نہیں ہے, 3 کپڑے میت کے مسنون ہیں. اب اس کے بعد جو اس سے نیچے قمیض بچھا ہوا اپنا کپڑا بچھا ہوا جس کو ازار کہتے ہیں اس کو لپیٹنا ہے. کیسے؟ پہلے بائیں حصے کو جو ہے میت کے اوپر رکھنا ہے, اس کے بعد دائیں حصے کو رکھنا ہے. دایاں حصہ اوپر آ جائے, بایاں حصہ جو ہے نیچے آ جائے. اس کے بعد جو سب سے بڑا جو سب سے نچلا حصہ ہے اس کو جو ہے بائیں سائڈ کو پہلے جو ہے اس طرح میت کے اوپر ڈال دینا ہے, پھر دائیں سائڈ کو اوپر ڈال دینا ہے. اس طرح اوپر ڈالیں گے. اب جو ہے وہ 3 اپنا وہ لے کر جو کفن سے تھوڑی سی کنارے سے پھاڑ کر جو رسی نما ٹاکیاں ہوتی ہیں اس سے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے میت کے کفن میت کو جو ہے وہ باندھ دینا ہے, سر سے, درمیان سے اور پاؤں کی جانب سے. یہی 3 کپڑے کفن کے ہیں. کفن کے اندر اضافہ نہ کیا جائے. بہت سے لوگ کفن سیتے ہیں تو اس میں میت کی ٹوپی سیتے ہیں, بہت سے لوگ کفن سیتے ہیں تو میت کی شلوار سیتے ہیں. میت کا جو کفن ہے وہ یہی 3 کپڑے ہیں, یہی مسنون ہے. اس کے علاوہ جو ہے کوئی کپڑا وہ مسنون نہیں ہے, اور سنت پر عمل کرنے میں ہی خیر ہے. جی اس کے بعد کہتے ہیں جب میت کو اللہ آپ کا بھلا کرے ہم نے اس کے اوپر کفن لپیٹ دیا, اس کو کفنا دیا, تو اب کہتے ہیں اس کے بعد اس کے سارے داڑھی پر عطر وغیرہ وہ خوشبو وغیرہ بھی لگا دینی چاہیے جو خوشبو ہو کر میسر ہو. کہتے ہیں یاد رہے کہ مرد کو زعفران نہیں لگانا چاہیے, زعفران کا رنگ چڑھ جاتا ہے, اس لیے وہ کفن بھی جو ہے اس پہ پیلا پن آ جاتا ہے. زعفران نہیں لگانا چاہیے, ویسے خوشبو کے لگا لے. پھر کہتے ہیں پیشانی, ناک, دونوں ہتھیلیوں, دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں پر, یعنی جن اعضاء پر آدمی سجدہ کرتا ہے ان اعضاء پر جو کافور ہے وہ مل دی جائے. یہ سجدے والے اعضاء ہیں. کون کون سے؟ ہاں جی, انسان کی پیشانی, دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے, دونوں پاؤں, یہ جو ہیں یہ سجدے کے اعضاء ہیں, ان پر کافور مل دیا جائے. اور اس کے بعد کہتے ہیں اب ازار وغیرہ جو ہے وہ لپیٹ دینا ہے, یعنی جب اس کو لپیٹنا ہے لپیٹنے سے پہلے خوشبو جو ہے لگ جائے, اس کے بعد اس کو کفن کو اس طرح لپیٹنا جس طریقے سے بتایا گیا ہے. مسنون دعا دیکھ لیں. مسنون دعا 8 سبق کے آخر میں آ رہی ہے, تو یہاں پر جو مسنون دعا ذکر کی گئی ہے اس کا عنوان جب غصہ یا برا خواب آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. غصہ آ جائے تب پڑھیں, برا خواب آ جائے تو تب پڑھیں. کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب تعالیٰ کی شیطان مردود سے. یہ کیوں کہنا ہے؟ اس لیے کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو عام طور پر آگے لڑائی ہو جاتی ہے. تو غصہ آ جائے, شیطان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ 2 مسلمان بھائیوں کو آپس میں لڑا دوں, تو اس لیے شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اس وقت جب غصہ آ جائے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. بزرگوں نے اس کا اور طریقہ بتایا غصے کو ٹھنڈا کرنے کا, کہ غصے کو ٹھنڈا کرنے کا اور طریقہ, ایک آدمی کو بہت غصہ آ گیا, اعوذ باللہ تو بڑے مسنون ہے, اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر بیٹھا ہوا تو لیٹ جائے, اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. یعنی اپنی حالت کو بدل لے, اور بلندی سے پستی کی طرف اپنی حالت کو بدل لے, اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے, اگر لیٹا ہوا ہو تو غصہ آ گیا بیٹھ گیا, بیٹھا ہوا تو کھڑا ہو گیا, اب کیا گریبان پکڑ لیا. تو یعنی یہ بلندی سے پستی کی جانب اپنی حالت کو بدل لے گا تو غصہ قابو میں آ جائے گا, وگرنہ غصہ قابو میں نہیں آئے گا. ہاں جی, تو برا خواب آتا ہے, یہ بھی شیطان جو ہے انسان کو
کئی طریقے سے ورگلاتا ہے، وساوس ڈالتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، رب تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تو برے خواب کے شر سے بچ جائیں گے۔ یہ 26واں سبق تھا صراط مستقیم کورس کا جو آپ حضرات نے ابھی پڑھا۔